سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سورے کا نام جو ہے الواقعہ ہے، اور یہ جو الواقعہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا نام ہے، یعنی آپ نے اس سورے کا نام، اس سورے کو سورۃ الواقعہ آپ نے کہا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث ہیں، انشاءاللہ اس سورے کی جو میں فضائل بتاؤں گا اس کے بعد والی نشست میں، تو اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا جس میں اس سورے کو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم الواقعہ آپ نے اس نام سے ہی موسوم فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ فی الحال کے لیے میں آپ کو سناؤں کہ مسند احمد کی ایک حدیث مبارکہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سند سے لے کر آئے ہیں، اور ایک معروف تابعی ہیں سماک بن حرب ابن اوس۔ کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے امام بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ نے معلقاً اس روایت کو لائے، ان کی روایت کو لا رہے ہیں۔ سماک بن حرب 123 ہجری سے وفات ہے ان کا، اوساط تابعین میں سے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں ہوا کرتی تھیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلوات کنحو من صلاتکم التی تصلون اليوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ویسی ہی ہوا کرتی تھی جیسے آج آپ لوگ پڑھ رہے ہو۔ البتہ اتنی بات ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو نمازیں تھیں، کہا کہ وہ تھوڑی ہلکی ہوتی تھی، یعنی آپ علیہ السلام کی جو نمازیں ہوا کرتی تھی وہ آپ کی نمازوں سے تھوڑی ہلکی ہوتی تھی۔ کان الصلاۃ اخف من صلاتکم، اللہ کے رسول تھوڑی ہلکی نمازیں پڑھاتی تھی۔ ہلکی نمازیں پڑھاتے تھے تو کیا مراد ہے؟ مطلب آج جو ہمارے پاس نمازیں ہیں اس سے تو طویل ہوتی تھی، لیکن تابعین کے دور میں، صحابہ کا جو اواخر کا جو دور ہے، کیونکہ جابر ابن سمورہ کا انتقال ہوا 70 ہجری کے بعد، انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا لوگوں کو دیکھ کر کہ جو تمہاری نمازیں جو تم بہت زیادہ طول دیتے ہو نمازوں میں، اللہ کے رسول کی نمازیں اس سے ہلکی ہوتی تھی، آج کے اعتبار سے تو طویل ہوتی تھی۔ کہا کہ کان یقرأ فی الفجر الواقعۃ ونحوها من السور، کہ آپ علیہ السلام یعنی فجر کی نماز میں سورۃ الواقعہ ان جیسی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور تم ہے کہ اس سے بھی زیادہ طویل صورتیں پڑھتے ہو، تو یہ مناسب ہے نہیں ہے، گویا کہ لطیف اشارے میں آپ ایک پیغام دے رہے ہیں، یہ مقصود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس سورے کو الواقعہ کہا گیا، صحابی کی زبانی کہ اللہ کے رسول سورۃ الواقعہ پڑھا کرتے تھے۔ انشاءاللہ میں رسول اللہ کی زبانی بھی اس سورے کا نام الواقعہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آگے اس کے بعد والی نشست میں۔ ایک بات یہ ہے کہ اچھا، یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ یعنی اس کے جو محقق مسند احمد کے صحیح لغیری کہا ہے، یعنی قابل احتجاج روایت ہے۔ اس سورے سے متعلق ایک بات آپ کے علم میں یہ بھی ہونی چاہیے، جو ابن عاشور نے کہا ہے رحمہ اللہ التحریر و تنویر میں، کہ کتب تفاسیر میں، احادیث کی کتابوں میں کہیں بھی اس سورے کا یہ ایک ہی نام ہے الواقعہ، فلا يعرف لها اسم آخر، اس سورے کا کوئی اور نام بھی ہے ایسا نہیں، ایک ہی نام ہے بس، سورۃ الواقعہ۔ یہ ایک بات ابن عاشور نے بہت ہی یعنی تاکیدی طور پر یہ بات کہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس سورے سے متعلق ایک بات آپ نے یہ لکھا ہے کہ اس سورے کو الواقعہ جو نام آیا ہے، اس میں قیامت کے سے متعلق جو حوادث ہیں، قیامت کا جو وقوع ہے، قیامت کا جو واقع ہونا ہے، اور قیامت کے واقع ہونے سے متعلق جو دلائل اللہ نے دیے ہیں، تو اس سورے کا نام الواقعہ اس لیے رکھا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قیامت واقع ہو کر ہی رہے گی، مطلب اس میں کسی طرح کا کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، اس میں ہو کر رہے گی۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جو قیامت واقع ہوگی یہ ایک اٹل چیز ہے، یہ ہو کر ہی رہے گی۔ تو قیامت کے متعدد ناموں میں ایک نام ہے الواقعہ، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ سبحان اللہ العظیم۔